قال الله عز وجل في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كاذبا يحدث بكل ما سمع وقال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. محترم سننے والوں، آپ کے سامنے میں نے اللہ رب العزت کی لارئی کتاب قرآن مجید، جس کو فرقان بھی کہا گیا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی، اس کی سورہ مبارکہ الحجرات جو 26ویں پارے میں آئی ہے اور جو مصحف میں ترتیب کے لحاظ سے 49 نمبر سورہ ہے، اس کی سورہ الحجرات کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 6۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات بیان کرنے کی اور آپ حضرات کو حق بات سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ میں، یہ مدنی دور کی سورہ ہے، 18 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک مسلم اجتماعیت کے بہت سے اصول بیان کیے گئے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کو عام عوام میں، عام انداز میں، عام معاشرے میں لوگ یوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہیں وہ بڑی خطرناک۔ اس میں خاص کر ایک مسلم اجتماعیت جو تمام مسالک سے، تمام فرقوں سے کٹ کر اللہ، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے کی وہ جو کوشش کرتی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تربیت ہے۔ اس سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے انسانوں میں سے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے لقب دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ جیسے مومن ہے، اس کی اپوزٹ کافر ہے، یعنی اس کا متضاد۔ اس سے آگے اس کے ساتھ ہی مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اس میں ایک چیز بیان کی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں، فسق۔ یہاں جو اس طرح استعمال ہوا ہے اور اس کا فاعل جو ہے اس کو فاسق کہا گیا۔ اب ہر جگہ یہ ایک معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ مسلم بھی کسی وقت وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس سے وہ دائرہ اسلام سے کلی طور پر خارج نہیں ہو جاتا۔ لیکن وہ جو منافقین تھے، جن کے اعتقاد میں نفاق بھی تھا اور فسق و فجور بھی تھا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی۔ لیکن مومن، یہاں مسلم اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے جو تمام مسالک سے کٹ کر، اس میں بھی یہ کمزوری پائی جا سکتی ہے۔ تو مسلم اجتماعیت کا جو وہاں کے چاہے فرد ہو چاہے ذمہ داران ہو، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ کوئی بھی خبر ان کے پاس آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اور اس میں علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی اچھی ندا سے پکارا ہے جو تمام طرح کی رنگ و نسل، خون، قوم، قبیلے، ان چیزوں سے بالکل کٹ کر ایک چیز پر اکٹھا کیا، آمن۔ اتنی اچھی ندا سے اللہ نے ان کو پکارا اور ان کو یوں اس جماعت کا ایک امتیازی نشان، یعنی ان کو ایمان، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں پرو دیا کہ وہ کوئی رنگ و نسل کا نہیں ہے۔ جیسے آج کے ماحول کو لے لیں، آپ یہاں سارے کسی ایک قوم قبیلے کے نہیں ہیں، زبان کے لحاظ سے ایک تو ہوں گے، علاقائی لحاظ سے بھی ایک ہوں گے، لیکن اس معاشرے میں قوم قبیلے کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، نہ پوری دنیا میں کوئی ہے۔ یہاں زبان کے اعتبار سے بفرض مثال میں راولپنڈی سے آیا ہوں، کچھ ساتھی اور دور مقامات سے آئے ہیں، لیکن ایک بات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ سب کو، جو بھی کسی قوم قبیلے رنگ و نسل کا ہو، جو اس پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ندا میں شامل کیا ہے۔ بڑی اچھی ندا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھا لقب دیا ہے، آمنو، اے وہ لوگوں جو تم ایمان لے آئے ہو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے، کسی طرح کی وہ خبر ہو سکتی ہے، دینی معاملات ہو
اس کو تو بالکل اہمیت دینی چاہیے، دنیاوی معاملات بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں دین کے معاملے میں ہے کہ کوئی بھی خبر وہ لائے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت کا شان نزول تو بعض مفسرین نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ، اور بعض نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ ایک صحابی پر بات چسپاں کرنی صحیح نہیں ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ شان نزول کے بحث کے کہ اس میں ایک ایسا اصول پایا جاتا ہے کہ ایک فرد کا بھی اور حکومت کا بھی، اور جہاں کوئی بھی اجتماعیت ہو تو اس کا ایک فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے بارے میں کوئی خبر لائے تو مالک کائنات فرماتا ہے فَتَبِيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، کہ تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم لا علمی میں، آپ کو اس واقعے کی پوری تحقیق و تفتیش نہیں ہے، آپ کو اس کے پورے اصول کے مطابق یا وہ بات جس نے آ کر بیان کی ہے آپ کو اس کے بارے میں پورا علم نہیں ہے، تو آپ کسی قوم کو لا علمی میں کوئی نقصان پہنچا دو، کوئی فیصلہ ایسے کر دو، کوئی رائے ایسی قائم کر دو جو بعد میں تحقیق ہو کہ یہ تو میں نے غلط فیصلہ کر دیا، یہ فلاں کی خبر کو بنیاد بنا کر میں نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا میں نے اسلام کے خلاف ایک ایسی قانون سازی کر دی ہے کہ کسی کی سنی اور اس سنی پر میں نے آگے فیصلہ کر دیا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، خاص کر ایک مسلم معاشرے میں۔ تو مالک کائنات سورہ کی آیت میں اس میں اور بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں، بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس آیت میں جو ایک مالک کائنات نے اصول بیان کیا ہے کہ ایک خبر لانے والا اگر آپ کے پاس کوئی خبر لاتا ہے تو فرد کا بھی، اجتماعیت کا بھی، اور اس سے اوپر لیول میں چلے جائیں تو حکومت کا بھی یہ حق بنتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پوری تحقیق و تفتیش کر لیا کریں۔ اگر اس کے بغیر وہ اس کے کوئی حق میں فیصلہ کریں گے یا اقدام کریں گے تو جہالت میں، لا علمی کی وجہ میں اگر وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا جاتے ہیں تو مالک کائنات فرماتا ہے فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر اپنے کیے پر تم پشیمان ہو جاؤ گے، نادم ہو جاؤ گے۔ تو اس ندامت سے بچنے سے پہلے اس تحقیق، اس بات کی تحقیق و تفتیش کر لینی چاہیے۔ بفرض مثال یہاں ہم بیٹھے ہیں تو ہم میں سے کسی بھائی کے بارے میں کوئی ایک شخص آ کے خبر لاتا ہے کہ اس نے یہ فیل کیا ہے، تو جائے گا اس کے کہ ہم سارے سر جوڑ کر آپس میں بیٹھ کر اس کے خلاف فیصلہ کر دیں، اس خبر لانے والے کی بات کی تحقیق کریں، وہ خبر کس بنیاد پر لا رہا ہے اس بنیاد کو دیکھیں، جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی بلائیں، اس کو بھی سنیں، اس کے بارے میں معلومات کر کے تو پھر فیصلہ کریں۔ یہی ایسے ہوا کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے بنو مستلق ایک قبیلہ تھا، ان کے ایک ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں، ان کا نام آیا ہے مسند احمد کی حسن روایت ہے، حارث بن زرار خلائی رضی اللہ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے اسلام جب قبول کر لیا تو زکوٰۃ کو بھی مان لیا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو لوگ ان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے مسلم ہو جاتے ہیں اور یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں اپنا ایک قاصد بھیجوں گا تمہارے پاس، وہ آپ سے زکوٰۃ جمع کر لے گا۔ تو یہ عقبہ بن ابی معیط، ان کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ کافی دن گزرنے کے بعد جب دیکھا کہ قاصد نہیں آیا تو انہوں نے یہ بات محسوس کی، اپنے عمراء سے مشورہ کیا، اس قوم قبیلے کے جو بڑے سردار تھے، کہ شاید ہم سے اللہ کے نبی علیہ السلام کسی بات پر ناراض ہو گئے ہیں، چلو ہم خود ہی چلتے ہیں۔ تو جب یہ جاتے ہیں تو وہ آگے سے ان کے استقبال کے نکلتے ہیں تو یہ خود ہی سوچ کر کہتے ہیں کہ شاید یہ مجھ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں اور اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں۔ تو وہاں جانے سے پہلے ہی، مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی آ کر نبی السلام کو یہ خبر دے دیتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں آیا تو نبی السلام تو ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو اس کے وعدے کی خلافی کریں۔ تو کیا وجہ ہے؟ شاید ہماری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ کے نبی السلام سے ناراض ہو گئے ہیں، تو چلو ہم خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوگی، کیا خطا ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام ادھر سے ایک لشکر روانہ کرتے ہیں، ادھر سے وہ آ رہا ہوتا ہے حارث بن زرار خزاعی رضی اللہ عنہ، تو ان لشکر کے چند لوگ گھیر لیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا یہ تو بات نہیں، میں اس شخص سے تو ملا ہی نہیں،
ہم تو ان کے استقبال کے نکلے تھے لیکن وہ ہم تک پہنچے نہیں اور واپس آ گئے. تو وہ معاملہ نبی اسلام کے پاس آتا ہے تو نبی اسلام جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کے سامنے ساری بات رکھتے ہیں کہ ہم تو ان کے استقبال کے نکلے تو یہ ہم تک پہنچے نہیں. تو خبر ایسی آئی تو پھر وہاں نبی اسلام پر یہ آیت نازل ہوئی. اب کچھ لوگ اس کو ظاہراً لے کر کہتے ہیں کہ کیا وہ صحابی رسول نعوذ باللہ من ذالک ان میں فسق و فجور تھا. بات ایسی نہیں ہے. یہ ایک مسلم اجتماعیت کو ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے. معاملات ایسے ہوئے بفرض محال عمر کا ایک پڑوسی تھا جو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا تھا. ایک دن یہ بیٹھتے اور وہ جا کے اپنا ذریعہ معاش تلاش کرتا. معاملہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ نبی اسلام نے ایلا کیا, اپنی بیویوں سے کسی بات پر ناراض ہوئے تو علادگی کر لی. تو انہوں نے آ یہ بات بیان کی عمر کے سامنے کہ اللہ کے نبی اسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اب انہیں پوری بات کا معلوم نہیں تھا. عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں, جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ نبی اسلام ان کو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ میں ان کو طلاق نہیں دی, وہ علادگی کا. یہ ایک واقعہ. اسی طرح ایک صحابہ کرام کا لشکر جا رہا ہوتا ہے, راستے میں ایک چرواہا ہوتا ہے, وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک صحابی رسول اس کو قتل کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنے یہ سوچا کہ یہ زہری کلمہ پڑھ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, یعنی یہ منافق ہے. انہوں نے اس کو قتل کر دیا. نبی اسلام کے پاس معاملہ آتا ہے تو نبی اسلام فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا یا نہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ اس زمانے میں وہ تو اللہ کے نبی اسلام کے ساتھی تھے, وہی کا زمانہ تھا, وہی اترتی تھی, نبی اسلام کو تعلیم و تربیت دیتے تھے, بہت اچھے لوگ تھے, بہت اچھا زمانہ تھا. حدیث بھی ہے خیر القرون قرنی, ان کا بہت اچھا زمانہ تھا. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو یہ وقت ہے, یہ جو پرفتن دور ہے جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہے, ہر طرف مسلک پرستی ہے, کوئی اپنی رائے دیتا ہے, کوئی اس کی تشریح یوں مروڑ تروڑ کر بیان کر دیتا ہے. سورہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی مالک کائنات نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس کا مالک کائنات اگر کوئی بندہ اس کو بیٹھ کر سوچے تو مالک کائنات فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو, اپنی سمجھ یا رائے کو ترجیح مت دو, وہ دین نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ اس کے خلاف تم پا لو تو اس پر اصرار مت کرو. اگر وہ نص شرعی کے خلاف ہے تو اس پہ اصرار مت کرو, اس کو چھوڑ دینا ہی خیر ہے. اگر اصرار کرو گے تو پھر فتنہ ہے. تو اس میں ایک اصول بیان کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں یہ ایک بہت اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جو کسی کے بارے میں کوئی خبر لائے تو اس کی پوری تحقیق و تفتیش کر لینی چاہیے, کیونکہ پھر وہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں. اور صحیح مسلم نے جو مقدمہ باندھا ہے اس میں وہ حدیث لائے ہیں, اس کے راوی حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ ہیں, اور وہ تقریباً امام مالک, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے وہ ان کے اقوال